أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 16۔ اس تختی میں حروف مدہ کے بعد تشدید کی مشق ہے۔ آپ دیکھیں گے تختی نمبر 13 میں تشدید کی مشق ہے، تختی نمبر 14 میں تشدید مع سکون کی مشق ہے، تختی نمبر 15 میں تشدید مع تشدید کی مشق ہے، تشدید اس کے بعد پھر تشدید، اور اس تختی نمبر 16 میں جو کہ اس قاعدہ کی آخری تختی ہے، اس میں تشدید بعد حروف مدہ یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید کی مشق ہے۔ اس تختی میں اکثر مثالیں مد لازم کلمی مثقل کی ہیں۔ مد لازم کی 4 قسمیں ہیں: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں حروف مقطعات کے علاوہ اور کسی کلمہ میں حرف مد کے بعد ساکن مشدد ہو، یعنی جس کلمہ کے اندر یہ مد ہو رہی ہے وہ کلمہ حروف مقطعات میں سے نہ ہو، حروف مقطعات کے علاوہ اور کسی کلمہ میں حرف مد کے بعد ساکن مشدد ہو تو یہ مد لازم کلمی مثقل ہوگی، اور اگر حروف مقطعات کے علاوہ اور کسی کلمہ میں حرف مد کے بعد ساکن غیر مشدد ہو تو یہ مد لازم کلمی مخفف ہوگی۔ اسی طرح اس مد لازم کی 2 قسمیں اور ہیں: مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد ساکن مشدد ہو، اور مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد ساکن غیر مشدد ہو۔ میں ان چاروں کی آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایک مثال پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ایک تو یہی آ چکی مد لازم کلمی مثقل، جیسے ضالن، حروف مقطعات کے علاوہ اور کسی کلمہ میں حرف مد کے بعد ساکن مشدد ہے۔ اس کے مد مقابل مد لازم کلمی مخفف، حروف مقطعات کے علاوہ اور کسی کلمہ میں حرف مد کے بعد ساکن غیر مشدد ہو، جیسے آل، آنا،
یہ اس کی مثال ہے۔ اسی طرح مد لازم حرفی مثقل، حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد ساکن مشدد ہو، جیسے الف لام میم۔ مد لازم حرفی مخفف، حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد ساکن غیر مشدد ہو، جیسے صاد، نون۔ خیر، بات لمبی ہو گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تختی میں اکثر مثالیں مد لازم کلمی مثقل کی ہیں، آخر میں چند ایک مثالیں مد متصل کی بھی ہیں کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو۔ اب اگلی بات اس کلمے کا ہجا ہے۔ ہجا کرتے ہوئے میں گزشتہ اسباق کے اندر بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا حرف، پھر دوسرا حرف، پھر پہلے حرف کی حرکت کو ملا کر پڑھیں، اور دوسرا طریقہ پہلا حرف اس کے ساتھ اس کی حرکت، اور پھر اس کے بعد دوسرا حرف، ان کو آپس میں ملا کر پڑھیں۔ تو یہ جو پہلا جملہ ہے ضالن، اس کا ہجا کرتے ہوئے ہم نے پہلے 5 چیزوں کا نام لینا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں کا ہم نے نام لینا ہے، اس کے بعد پھر ان کو آپس میں ملانا ہے۔ میں ہجا کرتا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ ضاد، الف مد لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن۔ تو ہجا کرتے ہوئے پہلے 5 چیزوں کا نام، نمبر 1 ضاد، نمبر 2 الف، نمبر 3 مد، نمبر 4 لام، نمبر 5 زبر۔ یہ 5 چیزوں کا نام لیں گے اور پھر ان کو آپس میں ملائیں گے، اور پھر اس کے بعد لام کے اوپر دو زبر والی تنوین ہے، اس کو پڑھ کے ہم اس جملے کو مکمل ملا کر پڑھیں گے، اور پھر وقف کرتے ہوئے اس میں ضاللہ، وقف کی صورت میں یہاں پر الف پڑھا جائے گا، اس لیے کہ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ وقف رسم الخط کے تابع ہوتا ہے۔ اس کا معنی کہ جو حرف جیسے لکھا ہوتا ہے وہاں پر وقف بھی ویسے ہی ہوتا ہے، عام ضابطہ یہی ہے۔ البتہ چند ایک جملے ایسے ہیں جو اس پورے قرآن کریم میں اس وقف کے اصول اور ضابطے سے مستثنیٰ ہیں، اور یہاں پر جو وقف ہوگا یہ وقف بالابدال ہے۔ وقف بالابدال کی پہلی صورت کہ 2 زبر والی تنوین وقف کی حالت میں الف سے بدل جاتی ہے۔ اسی طرح دابتن، اس کے اندر بھی ہجا کرتے ہوئے انہی 5 چیزوں کا نام لینا ہے اور پھر ان کو آپس میں ملانا ہے۔ دال، الف مد، با زبر داب، با زبر با داب، تا 2 زیر 3 دابتن۔ اس کے اندر بھی وقف کی حالت میں دابہ، یہ بھی وقف بالابدال ہے،
اور وقف بالابدال کی دوسری صورت ہے کہ گول تا وقف کی حالت میں ہا سے بدل جاتی ہے۔ اسی طرح حاجاکا، حاجوکا، لضالون، ولضالین۔ اگلا جو جملہ ہے اس کے اندر عموماً مشکل پیش آتی ہے، اور اس مشکل پیش آنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو شد ہیں، اور پھر ہجا کرتے ہوئے اس میں بچے کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے۔ اگر توجہ فرمائے تو مشکل ہے نہیں۔ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، حا الف مد جیم زبر حاج، جیم واو مد نون پیش جون، نون یا زیر نی، اتو حاجونی، ولا تحاضون۔ اسی طرح اگلا جو جملہ ہے والصافات، اس کے اندر بھی ہجا کرتے ہوئے واو صاد زبر وص، صاد فا کھڑی زبر مد صاف، فا کھڑی زبر فا، والصافا، تا زیر تی، والصافاتی، جاءت الصاخة، فإذا جاءت الطامة الكبرى۔ تو یہ چند ایک مثالیں اس تختی کے اندر بطور مشق کے ذکر کی گئی ہیں۔ اس تختی کی خاص بات اصل میں تشدید کی ادائیگی ہے۔ تشدید کی ادائیگی میں مضبوطی، جماؤ اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ اگر کسی جملے میں 2 یا 3 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر شد اور تشدید موجود ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ 2 حرف ہیں تو دونوں پہ، اور اگر 3 حرف ہیں تو تینوں حروف کے اوپر تشدید کو ادا کرتے ہوئے مضبوطی اور ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت بطور مشق کے پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سبق کو بھی سنیں اور اس کے بعد مشق بھی سنیں، اور اس کے مطابق اپنے قرآن کریم کو ٹھیک کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.